بھارتی حکومت نے متحدہ عرب امارات کو رواں ہفتے پہلی دفعہ کروڈ آئل کی پیمنٹس انڈین روپے میں کی ہیں۔ یہ ادائیگی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ یو اے ای کے ایک مہینے کے بعد سامنے آئی ہے، جب 15 جولائی کو دونوں ممالک نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ اب سے وہ باہمی تجارت کے لیے ڈالر کے بجائے ایک دوسرے کی کرنسی کا استعمال کریں گے۔ متحدہ عرب امارات اور بھارت سے پہلے بھی کئی ایسے ممالک ہیں جو ڈالر کے بجائے باہمی تجارت کے لیے ایک دوسرے کی کرنسیز کا استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی روسی خام تیل کے پہلے شپمنٹ کی ادائیگی ڈالر کے بجائے چائنیز یوان میں کی تھی، اور معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دیگر ممالک کے ساتھ بھی ایسی بات چیت کی جائے تو یہ ڈالر پر انحصار کرنے والی پاکستانی معیشت کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ دیکھو انڈین اس وقت نمبر 5 اکانومی ہے، اور بڑا اس کا ایک رول ہے، اس کی ایک ڈیمانڈ ہے، پوری دنیا چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ ٹریڈ کرے، کہ اس کی آبادی اتنی زیادہ ہے، ہر چیز ان کی بکتی ہے وہاں پہ۔ تو وہ 35 کنٹری میں تو آلریڈی وہ کر چکے ہیں، انڈیا اور لوکل کرنسی سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی پہلے یہ جو ہے ان کی کامیابی ہے، ان کو ڈالر کی کیونکہ ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، تو اس کے ان کا روپیہ بھی اور اکانومی بھی اسٹرانگ ہو رہی ہے۔ بالکل رشیا کے ساتھ آلریڈی ہو چکا ہے، چائنا کے ساتھ ہو چکا ہے، اور افغانستان کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایران کے ساتھ ہو سکتا ہے ان پہ، کیونکہ اکنامک سیکشن ابھی تک۔ تو اگر ہم ان سے روپے میں کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے پوری یہ بوجھ کافی کم ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے بارڈر پہ دونوں کنٹری ہیں، اور ہمارے جو ہے اس میں اسمگلنگ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تو اب جتنی بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ فارن ایکسچینج سے ہو رہی ہے۔ اگر اس کو روپے میں کر دیا جائے، جیسے میں نے آئل کا پہلے کہا ہے، آئل جتنے بھی ٹریڈر ہیں ان کو یہ الاؤ کر دیا کہ اپنے فارن ایکسچینج آن سورس سے اکٹھے کر کے وہ آئل بغیر ایلسی سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی تھا، لیکن اس کی بجائے آپ اگر ایرانی اور افغانی روپے میں سواپ کرنسی کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا، تو یہ مارکیٹ پہ بوجھ نہ آتا۔ اب سارا بوجھ مارکیٹ پہ کنورٹ ہو گیا، تو اب وہ خریدنے آ رہے ہیں، اور وہ اپنے خرید کے جو ہے وہ اپنے جتنے بھی آئل پہلے لوگ اسمگلنگ کر کے لاتے تھے، اب وہ باقاعدہ آفیشیل طریقے سے لائیں گے، لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی، پاکستانی روپیہ کیونکہ بہت زیادہ گرے گا۔ تو حکومت اس کی بجائے یہ پابند کرتی ہے جو بھی ٹریڈر ہیں وہ بارٹر ٹریڈ کریں، لیکن ہماری کرنسی کی تب بھی ڈیمانڈ آئے گی جب ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ ہوگا۔ اب ہمارے لیے ایکسپورٹ ہماری کم ہے، امپورٹ زیادہ ہے، ڈبل فگر کا فرق ہے۔ تو اب اگر ہم کریں گے بھی تو پھر وہ ان کی کرنسی، پھر ہمیں لون لے کے ہمیں ان سے لون ہی لینا پڑے گا، وہ بھی تو فارن ایکسچینج ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بارٹر کے ساتھ لنک کر کے اپنی پروڈکشن کو، ویلیو ایڈڈ کو اور پیداوار کو بڑھایا جائے، تاکہ ہم بھی ایکول پہ آ جائیں، ہمیں وہاں سے لون نہ پڑے، ورنہ ہم فرض کی ہم چائنا سے $25 ارب امپورٹ کر رہے ہیں، $2 ارب سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور $25 ارب کی یوان ہم لیں گے، تو یوان دینے کے لیے ہمارے پاس ایکسپورٹ بھی یا تو ہماری برابر ہوتی، پھر تو ٹھیک تھا، $25 ارب کی ایکسپورٹ ہوتی تو ہمیں نیرو ہو جاتے، لیکن ہماری ایکسپورٹ صرف $2 ارب، $23 ارب آپ نے لازمی چائنا سے یوان میں لون، پہلے ڈالر میں لون لیتے تھے، اب یوان میں لون لیں گے۔ تو ہمیں اپنی ویلیو ایڈڈ پروڈکشن اور ذریعے چیزوں کو بڑھانا، معدنیات کی ایکسپورٹ کو، جیسے حکومت کہہ رہی کہ معدنیات 6,000 ارب کے ڈالر کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، تو اب ان کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت آ گیا، ان کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جتنی بھی چیزیں لائف سٹاک ہے، جیسے اسپیشل کونسل بنائی گئی فیسلٹیشن کی، تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب اس پہ پورا سیکریٹ وجود آ چکا ہے، ماہرین بھی، ایکسپرٹ بھی، ورکر بھی وہاں سے ہائر کار کیے جا چکے ہیں۔ میرے خیال 6 مہینے ان کا یہ ٹیسٹنگ کیس ہے، 6 مہینے میں اگر ہماری زرعی پیداوار بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہم کامیاب ہیں، اس طرح IT ہماری ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہے، ہم کامیاب ہیں۔ اس طرح معدنیات جو ہے، جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں ریکوڈیک کے اور تانبے کے اور جتنے بھی ہیں ہماری معدنیات زیر زمین ذخائر ہیں، ان کو ہم اگر ایکسپورٹ کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر کوئی شک نہیں کہ پاکستان اگلے سال جو ہے ٹریڈ گیپ اس کا جو ہے پلس ہو جائے گا، روپیہ دوبارہ آپ دیکھیں گے مضبوط ہو جائے گا۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔